فرمایا اس کو لیلۃ الرحمہ، یعنی اس کو رحمت والی رات کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے روایت سند کے ساتھ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو، شعبان معظم کی 15ویں رات شب برات کو قیام کرو اور پھر دن کو روزہ رکھو۔ کیونکہ اس رات شب برات جو شعبان معظم کی 15ویں رات ہے، جو شعبان معظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر، توجہ کرنا اس میری بات پہ، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آسمان پہ تجلی رحمت فرماتا ہے۔ اس کو لیلۃ الرحمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت علی سے جو سند ملتی ہے، حضرت علی تک پہنچتی ہے سند، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ کیونکہ غروب آفتاب جب یہ رات آتی ہے تو اس کا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، یعنی اذان فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ تجلی رحمت فرماتا۔ کہاں؟ دنیا آسمان پہ۔ دنیا آسمان کو مطلب کیا کہ یہاں سے دیکھیں جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق دنیا آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم ذات فرماتے ہیں، آپ فرماتے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ اے نادان، تو اس رات کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنے لگا ہے، نہ جانے تو نے اپنی زندگی میں آنے والی یہ شب برات کی گھڑیوں کو کتنی بار ضائع کیا ہوگا۔ اپنی قسمت کو جگانا چاہتے ہو، مغفرت کروانا چاہتے ہو، اس کی رات کی قیمتی گھڑیوں کی قیمت حضرت علی کی زبان سے سنیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رب خود تجلی رحمت دنیا آسمان پہ فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ قربان جاؤں یا علی، آپ کی اس روایت کرنے پر ہم تک یہ روایت پہنچی اور یہ آپ کا دیا ہوا حضرت یا علی آپ کا انعام ہے۔ کاش یا علی آپ کی دیے ہوئے اس فرمان پہ عمل کر لے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ امتی، اور اپنی مغفرت کی بشارت لے لے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پکارتا ہے، بار بار بندے کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ پھر یہاں تک بات ختم نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت پہ پھنسا ہوا، وہ مصیبت میں مبتلا ہے، خلاصی چاہتا ہے کوئی ایسا مصیبت زدہ کہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ کون بندہ مصیبتوں میں نہیں گھیرا ہوا؟ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت میں ہے۔ کیا یہ حضرت علی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سند کے ساتھ ہے، اور حضرت علی یہ خود روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آسمان پہ تجلی رحمت فرما کے پھر فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، مجھ سے طلب کرے اپنی مصیبت کی خلاصی کی۔ پھر یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مقروض قرض دار
کہ جس کے اوپر قرض ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس کو رزق کی تنگی ہے تو اسے میں رزق عطا فرماؤں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مقروض ایسا کہ اپنے قرض سے خلاصی چاہتا ہے؟ تو اس رات آئے، اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکے، سجدہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور رب تو خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، آج دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور بندہ، رب کا بندہ، وہ پھر گھر میں سوئے اس رات اور اس کو ایسے گزار دے، اس کی قسمت پہ رونا ہی آئے گا۔ وہ اپنی قسمت کو کیا کر سکتا ہے، کیا بنا سکتا ہے؟ روئے اپنی قسمت پہ، روئے اپنی اس بدبختی پہ کہ اتنی پیاری رات آئی، گھڑیاں پیاری آئی، اور اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے سو کے۔ اللہ اکبر! یہ پیاری رات کی گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، اس کی ترغیب میرے مصطفیٰ نے خود فرمائی ہے، اور حضرت علی سے یہ جو روایت موجود ہے، جو سند کے ساتھ ہے، اس رات اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پہ تجلی رحمت فرماتا ہے، اور ساتھ یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مصیبت زدہ اپنی مصیبت سے خلاصی چاہتا ہے، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی مجھ سے رزق طلب کرتا ہے، رزق چاہتا ہے، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے، اپنی مغفرت کو طلب کرنا چاہتا ہے، رب تجلی رحمت فرما کے رب فرماتا ہے میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، میں اس کو مغفرت کی بشارت دوں گا، اس کو جنتیوں میں لکھ دوں گا کہ مجھ سے کو مانگے تو صحیح، مجھ سے کو مانگے تو صحیح۔ رب تعالیٰ دینے پر ہے اس رات پہ، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔